السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی سورة الزاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدو ولا تیرة ولا ہامة ولا صفر رواہ البخاری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ محترم بھائیو بزرگوں، دینی ملی اخوان، خطبہ مسنونہ کے بعد رب العالمین کے مقدس کلام کی جس آیت مبارکہ کی اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، ان آیات مبارکہ اور حدیث شریفہ کی روشنی میں آج ہم جس موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے گفتگو کریں گے وہ ہوگا ماہ سفر اور بدشگونی۔ آج محرم الحرام کی 20ویں تاریخ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کے متعلق ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اسلامی تقویم اور کیلنڈر کا آغاز اسی محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ عظمت و تقدس اور حرمت والے ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کے متعلق رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہم نے سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کر دیا ہے اور ان سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت و تقدس کے ہیں، عظمت کے ہیں، جن میں قتل و خریزی کرنا، جنگ و جدال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، جہاد کرنا، گالی گلوچ کرنا،
بے حیائی اور فحاشیوں کے کام کرنا یہ خصوصی طور پر منع کیا گیا ہے۔ ان حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو آج ہمارے سروں پر سایہ فغن ہے، جس کی آج 20ویں تاریخ ہے۔ محرم الحرام کے بعد اسلامی سال کا جو دوسرا مہینہ آتا ہے اسے سفر کا مہینہ کہتے ہیں۔ عنقریب سفر کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فغن ہوگا۔ سفر کے مہینے کے متعلق آج ہمارے معاشرے اور سماج کے درمیان، آج ہمارے گھروں کے درمیان، ہمارے دوست و احباب کے درمیان بہت ساری غلط چیزیں رواج پذیر ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم سفر کے مہینے میں ہمارے سماج کے درمیان، معاشرے کے درمیان جو غلط رسوم و رواج پائے جاتے ہیں، جو بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں، ان پر روشنی ڈالیں۔ اس سے پہلے ہم اس بات سے واقف ہو لینا یا جانکاری حاصل کر لینا بہتر سمجھتے ہیں کہ ہماری روزی روٹی کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ وہ خالق کائنات، وہ مالک ارض و سما، جو پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے، جس نے ہمیں کن اور فیکون کے ذریعے سے پیدا کیا ہے۔ وہی اللہ ہماری زندگی کا بھی مالک ہے اور وہی ہماری موت کا بھی مالک ہے۔ کل قیامت کے دن ہمیں اسی رب کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنے اس دنیا کے اندر کیے گئے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ وہ رب العالمین جو عرش پر مستوی ہے، جو ہمیں روزیاں دینے والا ہے، جو ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے، ہم کو جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو غم لاحق ہوتے ہیں وہ اسی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ہم کو اس دنیا کے اندر جو خوشیاں لاحق ہوتی ہیں، جو مسرتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ بھی اسی اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں۔ کچھ خوشی یا کچھ غم تو ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے رب العالمین ہمارا امتحان لیتا ہے۔ اللہ کا فرمان قرآن کریم کے اندر سورہ ملک کے اندر موجود ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، جس نے ہماری موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ ہمارا امتحان لے، ہم کو آزمائے، ہم کو خوشی دے کر کے بھی اور غم دے کر کے بھی وہ ہمارا امتحان لے کہ ہم میں سے کون بندہ ایسا ہے، رب کا کون بندہ ایسا ہے جو رب کے امتحان میں کامیاب اور کامرا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو رزق دے کر کے بھی آزماتا ہے اور روزیوں کو چھین کر کے بھی آزماتا ہے، ہمیں خوشی دے کر کے بھی آزماتا ہے اور غم دے کر کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے وہی ہیں، اللہ کے اچھے بندے وہی ہیں، اللہ کے دیندار اور مومن بندے وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی خوشی پہنچتی ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم بندوں کو روزیاں دے کر کے، ان کو پھل فروٹ دے کر کے، ان کے باغات میں زیادتی کر کے، ان کے آل اولاد میں برکت دے کر کے
ہم بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم بندوں کو پریشانیاں دے کر کے، ان کو بھوک دے کر کے، یا ان کے پھلوں میں کمی کر کے بھی ہم ان کو آزماتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اے نبی، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے جن کو اگر کوئی غم پہنچتا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف کھاتے ہوئے اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، اگر ان کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، بچے کا انتقال ہو گیا ہے، والدین کا انتقال ہو گیا ہے، یا ان پر کوئی مصیبت آ گئی ہے، کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو اس دنیا کے اندر بھی اور کل قیامت کے دن بھی اچھا بدلہ دیتا ہے، جو اس دنیا کے اندر رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے، رب کے دیے ہوئے انعامات اور احسانات کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری نفع اور نقصان کا مالک ہے، ہماری روزی روٹی کا مالک ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر جو کچھ کماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کماتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر نہ تو کوئی انسان کچھ لے کر کے آیا ہے اور نہ کوئی انسان کچھ لے کر کے جائے گا، سب ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ انسان اس دنیا کے اندر جو کچھ کماتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی اچھی مستقبل کے لیے۔ لیکن انسان کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے روزیاں کمانا چاہیے۔ وہ روزی، وہ تجارت، وہ کاروبار، وہ ملازمت اختیار کرنی چاہیے جو حلال ہو، جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ حلال روزی آپ کماؤ گے، اللہ اس میں برکت دے گا۔ آپ اس دنیا کے اندر حلال کماؤ گے، کم کماؤ گے، اللہ اس میں برکت دے گا، آپ ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ رب العالمین آپ کی روزی روٹی میں برکت دے گا، کاروبار میں برکت دے گا۔ لیکن اگر آپ حرام کماؤ گے، سودی کاروبار کرو گے، رشوت لو گے اور دو گے، فراڈ کریں گے، دھوکہ دیں گے، جھوٹ بول کر کے تجارت کریں گے، تو رب العالمین ہماری ایسی روزیوں سے برکت کو چھین لے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اپنے نبیوں کو، اپنے انبیاء کرام کو، اپنے رسول کو تعلیم دے رہا ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو، تم اس دنیا کے اندر حلال روزی کماؤ، حلال خود کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی حلال کھلاؤ۔ اور اسی بات کا حکم رب العالمین اپنے بندوں کو بھی دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے میرے مومن بندو، ہم نے تمہارے لیے جن روزیوں کو حلال قرار دیا ہے، تم ان روزیوں کو کھاؤ اور اس دنیا کے اندر کثرت سے اچھے اعمال کرو، نیکیوں کے کام کرو، میرے بتائے ہوئے تعلیمات اور احکامات کی پاسداری کرو، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہو، ایمان اور اسلام پر زندہ رہو۔ اگر تم حرام کماؤ گے، حرام خوری کرو گے، سودی کاروبار کرو گے، رشوت لو گے اور دو گے، فراڈ کرو گے، دھوکہ دو گے، جھوٹ بول کر کے بزنس کرو گے، رب العالمین آپ کی تجارت سے، آپ کی کمائی سے برکت کو چھین لے گا۔ آپ ہمیشہ پریشان رہو گے، آپ پر ہمیشہ غم لاحق رہے گا، آپ قسم قسم کے مصائب میں، پریشانیوں میں، مصیبت میں گھرے رہو گے، آپ پر ٹینشن رہے گا، کبھی آپ کا لڑکا بیمار ہے، کبھی آپ کی بہو بیمار ہے، کبھی آپ خود بیمار ہو، اس طرح کی قسم قسم کی بلائیں اور پریشانیاں آپ پر لاحق رہیں گی۔ اور رب العالمین کے سامنے جب آپ اپنی پیشانی کو جھکاؤ گے، اپنے ماتھے کو ٹیکو گے، اپنے جبین نیاز کو خم کرو گے، اپنے دامن اور اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ گے، تو رب العالمین آپ کی دعاؤں کو ٹھکرا دے گا، آپ کی دعاؤں کو رد کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس دنیا کے اندر رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے،
ان راستوں کو چھوڑ کر کے آپ غلط راستے پر چل کر کے اس دنیا کے اندر حرام روزی کماتے ہو۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک مسافر ہے، دور دراز علاقے کا سفر کر رہا ہے، یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی۔ مسافر آدمی ہے، دور دراز علاقے کا سفر کر رہا ہے، سفر کی وجہ سے اس کے کپڑے غبار آلود ہو چکے ہیں، اس کا چہرہ پراگندہ ہو چکا ہے، اس کے بال پر غبار جم چکے ہیں، گرد و غبار ہو چکے ہیں۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسافر رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی مسافر کی دعاؤں کو ضرور سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب العالمین 3 لوگوں کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، اس میں سے ایک مسافر ہے، ایک مظلوم ہے جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، اور تیسرا وہ والدین جو اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کرے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اگر اولاد اپنے والدین کے حق میں دعائیں کریں گی تو رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان میں سے کوئی حرام نہ کھاتا ہو۔ اگر ہم حرام کھائیں گے، حرام کاروبار کریں گے تو رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ آدمی مسافر ہے، دور دراز علاقے کا سفر کر رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے صفا اور مروہ کا سعی کر رہا ہے، مقام عرفات میں وقوف کر کے، مزدلفہ میں وقوف کر کے رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کر رہا ہے، خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر کے اللہ سے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ یہ سب ایسے مقامات ہیں جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر انسان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے رب العالمین سے دعائیں کرے گا، خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر کے اگر وہ دعائیں کرے گا، مقام عرفات میں اگر وہ دعائیں کرے گا، مزدلفہ میں دعائیں کرے گا، اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان دعائیں کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے کہ آدمی مسافر ہے، یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ ایسے مسافر کی دعاؤں کو، ایسے حاجی اور نمازی کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین ٹھکرا دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا ہوتا ہے، وملبسہ حرام، اس کا پینا حرام کمائی کا ہوتا ہے، اس کے جسم کے اوپر جو لباس ہے وہ حرام کمائی کا ہے۔ انسان نے سودی کاروبار کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے، بے ایمانی کر کے، چوری کر کے پیسہ کمایا، اور اس پیسے کے ذریعے سے اس انسان نے لباس خریدا، اور اس لباس کو انسان اپنے جسم کے اوپر پہنے ہوئے ہے۔ جب تک وہ لباس انسان کے جسم پر رہے گا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اور ایسے لوگوں کی جن کی تربیت، جن کی پرورش حرام طریقے سے ہوئی ہو، حرام غذاؤں سے ہوئی ہو، ان کے والدین نے ان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کو کھلانے اور پلانے کے لیے حرام طریقوں کو استعمال کر کے، حرام سودی کاروبار کر کے اور اس طرح سے بے ایمانی کر کے روزی کمایا، اور وہی روزی لا کر کے اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں۔ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ایسے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ کیوں کر قبول فرمائے گا؟ یہ صحیح حدیث کتاب الزکوٰۃ، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین اور نبی کائنات ہم کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندوں کو، جس طرح سے ہم نے اپنے رسولوں کو اس دنیا کے اندر حلال کمانے اور کھانے اور کھلانے کا اور کثرت سے اعمال حسنہ کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح سے ہم نے اپنے مومن بندوں کو بھی حلال کمانے، کھانے اور کھلانے کا حکم دیا ہے۔ جب بندہ حلال کھائے گا تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اس کے روزی روٹی میں، اس کے کاروبار میں برکت دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ زاریات کے اندر کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اس دنیا کے اندر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے بندوں کو قسم قسم کے
ان پر بندوں پر قسم قسم کے انعامات اور احسانات کیے ہیں، بندوں کو چلنے اور پھرنے کے لیے 2 ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی ہیں، کام کاج کرنے کے لیے 2 ہاتھ دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سونگھنے کے لیے ناک دیا ہے، سننے کے لیے کان دیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر بندہ رب العالمین کے صرف انہی انعامات کی شکر گزاری کرنا چاہے تو کبھی اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن انسان ہے کہ اللہ کے ان انعامات کو بھول جاتا ہے، رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات سے روگردانی کرتا ہے۔ اللہ نے ہم پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض قرار دی ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے، دکانوں پر بیٹھ کر کے، مجلسوں میں بیٹھ کر کے گپاشٹنگ کرتے رہتے ہیں، اور مؤذن کی صدائیں حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، مؤذن کی صدائیں ہماری سماعت سے ٹکراتی ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں ریگتے۔ ہم اپنے کاروبار میں مگن رہتے ہیں، اپنے بال بچوں میں مگن رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کاروبار، یہ آل اولاد کل قیامت کے دن آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے اموال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو اپنے آل اولاد، اپنے بال بچوں کے چکر میں اور کاروبار اور تجارت اور دکان کے چکر میں پھنس کر کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو ایسے ہی لوگ تو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ دنیا ایسے ہی رہ جائے گی۔ یہی نیکیاں جو آپ اس دنیا کے اندر اپنی محدود زندگی کے اندر کرو گے، یہی کل قیامت کے دن آپ کے کام آئیں گے، ورنہ یہ دنیا تو فانی ہے، ہر ایک کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس کو مرنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تم جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر اعمال حسنہ کرو گے، نیکیوں کے کام کرو گے یا برائیوں کے کام کرو گے، تمہارے ان تمام اعمال کا کل قیامت کے دن پورا حساب بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اللہ فرماتا ہے جس کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، ایسا ہی انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا اور اس کی تمام رنگینیاں، تمام دل فریبیاں، تمام آسائشیں، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ بال بچے، سب کیا ہے؟ سب دھوکے کا سامان ہے۔ شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ یہ شیطان انسان کے لیے دنیاوی رنگینیوں کو اس طرح بنا کر کے سنوار کر کے پیش کرتا ہے تاکہ انسان ان دنیاوی چکر میں، دنیاوی جھمیلوں میں پھنس کر کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس دنیا کے اندر ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات صرف میری عبادت کریں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، اور ہم بندوں کو پیدا کر کے ہم ان سے روزی نہیں طلب کرتے ہیں کہ تم مجھ کو کھلاؤ، وما ارید ان یطعمون، اور نہ میری یہ خواہش ہے کہ بندے مجھ کو کچھ کھلائیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ بندوں کو روزیاں دینے والا ہے، وہ طاقت والا اور قوت والا زبردست ہے۔ وہ بندوں کو پیدا کیا ہے تو بندوں کو روزیاں دینے والا بھی وہی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندے اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے محنت و مشقت کریں، مزدوری کریں، تجارت کریں، کاروبار کریں۔ ایسا نہیں کہ انسان گھر میں بیٹھا ہوا ہے
اور سوچے گا کہ اللہ نے روزی کو ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے، ہمارے پاس روزی آئے گی چل کر کے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو محنت کرنا پڑے گا، گھر سے باہر نکل کر کے آپ کو مشقت کرنی پڑے گی، آپ کو تجارت کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے محنت و مشقت کرنے کے بعد اللہ پر اسی طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح سے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پرندے اللہ پر بھروسہ کیسے کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں۔ لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے گھونسلوں سے، اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے اس دنیا کے اندر پھیل کر کے روزی روٹی کمانی چاہیے۔ اللہ بندوں کو روزیاں کمانے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جب نماز ہو جائے، جمعہ ختم ہو جائے، تم اللہ کی وسیع و عریض سرزمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزیوں کو تلاش کرو۔ اللہ نے گرچہ ہمارے لیے روزیوں کو لکھ دیا ہے، لیکن ہمیں محنت و مشقت کرنی پڑے گی۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر حلال روزی کمانے کے لیے تگ و دو کرنی پڑے گی، تب اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت دے گا، کاروبار میں برکت دے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی کسی کے پاس غیب کی خبر نہیں ہے کہ انسان کتنا کمائے گا، اس کے پاس کتنا بینک بیلنس رہے گا، یا انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کتنے سال تک جیے گا، اس کی موت کب آئے گی، کہاں مرے گا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، میں غیب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، اگر میں غیب کی چیزوں کو جانتا تو میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا، اور مجھے کبھی اس دنیا کے اندر تکلیف نہیں پہنچتی، مجھے کوئی مصیبت لائق نہیں ہوتی۔ اگر انسان کو پتہ ہو کہ میں وہاں جاؤں گا، اس راستے سے جاؤں گا، میرے ساتھ حادثہ ہو جائے گا، تو کیا انسان اس راستے سے جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ آپ اس دنیا کے اندر دیکھیے، اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف کے اندر اپنے نبی کے متعلق کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول، آج بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس غیب کا علم تھا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا، اپنے لیے روزی روٹی اکٹھا کر لیتا، اور اس دنیا کے اندر مجھ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کوئی مصیبت لائق نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول کو اس دنیا کے اندر کتنی پریشانیاں آپ کو اٹھانی پڑی۔ طائف میں آپ کو کتنا ستایا گیا، طائف والوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی، کفار و مشرکین نے آپ کو کتنا ستایا، آپ کے اصحاب کو کتنا مارا پیٹا۔ طائف جب آپ تشریف لے جا رہے تھے، وہاں سے واپسی میں لوگوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی۔ اگر آپ جانتے کہ مجھ کو طائف والے ستائیں گے، ماریں گے، تو طائف میں آپ کیوں جاتے؟ اسی طرح سے جنگ احد کے درمیان، جنگ احد میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کو کفار و مشرکین نے آپ پر کئی وار کیے، یہاں تک کہ آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا، آپ کے دانت بھی ٹوٹ گئے۔ اسی طرح سے اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول کو بہت ساری تکلیفیں پہنچی، بہت سارے مصائب اور آلام کو آپ نے برداشت کیا۔ تو وہی اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے
کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیوں کو اپنے لیے اکٹھا کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. یہ تمام چیزیں جو اس دنیا کے اندر رائج ہیں، یہ ماہ سفر کا مہینہ جو ہمارے سروں پر عنقریب سایہ فگن ہونے والا ہے، اس ماہ مبارک کے اندر ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے لوگ بہت ساری ایسی بدعات و خرافات کام انجام دیتے ہیں. ایسے غلط رسوم و رواج کی چیزیں ہمارے سماج کے درمیان رائج ہیں جس کا کتاب و سنت سے کوئی واسطہ نہیں. زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ماہ سفر سے بدشگونی لیتے تھے. سفر کے مہینے میں ایسے کچھ کام، ایسے بڑے بڑے کام یا اہم کام وہ لوگ نہیں کرتے تھے. شادی بیاہ یا گھر خریدنا ہے، شادی بیاہ کرنا ہے، یا کہیں دور سفر پر جانا ہے، یا ایسی بہت ساری چیزیں زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے میں، سفر کے مہینے میں نہیں کرتے تھے. لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس سے بدشگونی لیتے تھے، جبکہ اسلام نے، شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے بدشگونی لینے سے، فال نکالنے سے منع فرمایا ہے. اسلام میں اس کا کوئی واسطہ نہیں، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں. اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں ان کاموں کو کرنے کا رب العالمین سے اخلاص اللہیت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے. کچھ مہینے جو ایسے ہیں جو حرمت کے ہیں، تقدس کے ہیں، عظمت کے ہیں، اس میں سے 4 مہینے ہیں. ذیقعد کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں جن میں اللہ نے قتل و خوریزی کرنے سے، جہاد کرنے سے، اور اسی طرح سے بے حیائیوں اور فحاشیوں کے کرنے سے خصوصی طور پر منع فرمایا ہے. اس کے علاوہ بقیہ جو 8 مہینے ہیں، اس میں جنگ و جدال کرنا، جہاد کرنا جائز ہے، مسلمان جہاد کر سکتے ہیں. لیکن سفر کے اس مہینے میں ہمارے مسلمان بھائی بدشگونی لیتے ہوئے کچھ ایسے اہم کام نہیں کرتے ہیں. شادی بیاہ نہیں کریں گے، یا اسی طرح سے گھر نہیں خریدیں گے، یا ان پر کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی پریشانی آ جائے گی تو اس کو منحوس سمجھتے ہوئے اپنے گھر والوں کو کوسیں گے. بدشگونی لینا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. بدشگونی سے مراد یہ ہے کہ انسان کوئی کام کرنے کے لیے فیصلہ لے چکا ہو کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن زمانے جاہلیت میں جب انسان اپنے گھروں سے نکلتا تھا تو کسی پرندے کو اڑا کر کے دیکھتا تھا. اگر پرندہ داہنی طرف اڑتا تھا تو وہ اپنے گھر سے نکل کر کے وہ کام انجام دیتا تھا، لیکن اگر پرندہ بائیں طرف اڑتا تھا تو انسان اس کام کو چھوڑ دیتا تھا. یا تیر کے ذریعے سے فال نکالا کرتے تھے، یا اس طرح کے بہت سارے خرافات کام انجام دیتے تھے. ان میں سے کچھ چیزیں آج بھی ہمارے سماج کے اندر رائج ہیں. آج مسلمان مومن لوگ، اللہ پر ایمان لانے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، احادیث نبویہ پر عمل کرنے والے لوگ سفر کے اس مہینے میں بدشگونی لیتے ہیں. کتاب و سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اسلام کی تعلیمات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے ماہ سفر کے اس مہینے میں بدشگونی لے کر کے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں. جبکہ بدشگونی لینے سے، فال نکالنے سے اسلام نے منع کیا ہے. اسی طرح سے لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، باباؤں کے پاس جاتے ہیں، یا اسی درگاہوں پر جاتے ہیں، خانقاہوں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں. وہاں جا کر کے ایسی بدعت و خرافات کام انجام دیتے ہیں جس کا کتاب و سنت سے کوئی واسطہ نہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تم پر کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، اگر تمہارے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تمہارے روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تمہارے گھروں میں اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے، تم مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہارے کاروبار میں برکت دوں گا، تمہارے آل اولاد میں برکت دوں گا. اللہ فرماتا ہے سورہ جن کے اندر، سورہ نوح کے اندر کہ اے نوح آپ کہہ دیجئے
کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے نوح آپ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ سے کثرت سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر کے، اپنے ماتھے کو ٹیک کر کے، اپنے جبین نیاز کو خم کر کے اللہ سے رو گڑگڑاؤ، اس سے دعائیں کرو، اس سے استغفار کرو۔ جب تم اللہ سے استغفار کرو گے، اللہ کے علاوہ تم ان درگاہوں پر جا کر کے، ان مزاروں پر جا کر کے، ان خانقاہوں پر جا کر کے، ان باباؤں کے پاس، ان نجومیوں کے پاس، ان عاملوں کے پاس، ان کاہنوں کے پاس جا کر کے تم اپنے ایمان کا سودا مت کرو۔ یہ بابا، یہ پیر فقیر، یہ بزرگ، یہ ولی، یہ پیر مرشد نہ تو تمہاری دعاؤں کو سن سکتے ہیں۔ یہ قبر والے جو مر چکے ہیں، جو اپنی قبروں کے اندر مدفون ہیں، وہ آپ کی بات کو نہ سن سکتے ہیں۔ جب انسان ہماری بات کو سن ہی نہیں سکتا تو ہماری فریاد کو پورا کیسے کرے گا؟ یہ قبر والے جو مر چکے ہیں، یہ ہماری بات کو جب سن ہی نہیں سکتے تو ہماری فریاد کو پوری کیسے کریں گے؟ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے متعلق فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا اور مجھے کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں پہنچتی۔ جب اللہ کے رسول جو تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، جن کو غیب کا علم نہیں ہے، جو اپنے اوپر آئے ہوئی مصیبت کو ٹال نہیں سکتے، جو اپنے اوپر آئے ہوئی پریشانی کو ختم نہیں کر سکتے، جو اپنے پریشانیوں کو، اپنی مصیبت کو، اپنے غم کو آپ دور نہیں کر سکتے، تو انسان دوسرے کی مصیبت کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ دوسرے کی پریشانیوں کو کیسے ٹال سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کو اس دنیا کے اندر ستایا گیا، آپ کے بال بچوں کو ستایا گیا، آپ کے آل اولاد کو ستایا گیا، آپ کے اہل بیت کو ستایا گیا، آپ کے اصحاب کو مارا پیٹا گیا، اللہ کے رسول کسی کی مدد نہیں کر سکے۔ اللہ کے رسول خود محتاج تھے رب العالمین کے۔ اللہ کے رسول کو کسی چیز کا علم نہیں رہتا تھا۔ جب اللہ رب العالمین نبی پر وحی کرتا تھا تب اللہ کے رسول کو پتہ چلتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، ان کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، جب اللہ ان پر الہام کرتا ہے، وہی نازل فرماتا ہے، تب ان کو پتہ چلتا ہے، تب وہ مسئلے کو بتاتے ہیں۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں آئے تھے صحابہ کرام کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کے ساتھ ایسے مسائل آئے تھے۔ صحابہ کرام نے بہت ساری چیزوں کو اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول کو اس چیز کا علم نہیں تھا، آپ خاموش رہتے تھے۔ رب العالمین آپ پر وحی نازل فرماتا تھا، جبریل امین آ کر کے اس مسئلے کو بتاتے تھے، تب اللہ کے رسول صحابہ کرام کو بتلاتے تھے۔ آج اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، سماج کے اندر رہتے ہوئے، ہمارے مسلمان بھائی یا ہمارے گھر والے باباؤں کے پاس جاتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں، وہاں چادریں چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور ان کے نام پر کیا کیا کیسے کیسے کام انجام دیتے ہیں، ان سے اولاد مانگتے ہیں، روزی روٹی مانگتے ہیں، برکت کی دعائیں کرواتے ہیں۔ میرے بھائی یہ سب چیزیں شرک ہے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، ایسے ہی لوگ تو مشرک۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم مجھ کو پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، اگر تم پر کوئی پریشانی اور مصیبت ہے اپنی پیشانی کو، اپنے ہاتھوں کو میرے سامنے پھیلاؤ، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ کو پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے نوح آپ کہہ دیجئے کہ تم اے میرے بندو تم مجھ سے استغفار کرو، مجھ سے کثرت سے دعائیں کرو، تم مجھ سے کثرت سے دعائیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم۔ اگر ہم سے گناہ کے کام ہوئے ہیں، معصیت کے کام ہوئے ہیں، دنیا کا ہر انسان خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، دنیا کا ہر انسان خطا کار ہے، سب سے گناہ کے کام ہوتے ہیں، لیکن ان گنہگاروں میں سب سے اچھے اور بہتر لوگ وہ ہیں جن سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں، اے اللہ تو میری گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے،
ایسے لوگوں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اگر تم نے بہت ساری خطائیں کی ہیں، بہت سارے گناہ کیے ہیں، تو تم اب بھی اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی رحمتوں سے نا امید مت ہو، اللہ تمہاری تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ رب العالمین سے گریہ وزاری کرو، اللہ کے سامنے رو اور گڑگڑاؤ، اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بہت زیادہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بندوں سے خوش ہوگا، تو کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بندوں کے لیے موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا، جس سے انسان کے باغات، اس کی کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی، باغات میں پھل فروٹ آئیں گے، غلے اور اناج پیدا ہوں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور رب العالمین تمہاری آل اولاد اور مال دولت میں برکت دے گا، تمہارے کاروبار میں برکت دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہ تو دنیاوی فائدہ ہے کہ اللہ آسمان سے بارش نازل فرما رہا ہے، ہمارے کاروبار میں، تجارت میں، آل اولاد میں برکت دے رہا ہے، اور کل قیامت کے دن کیا کرے گا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کل قیامت کے دن رب العالمین ہمارے نامہ اعمال کو داہنے ہاتھ میں دے گا، اور ہم کو ایسی جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہی تو ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے اس دنیا کے اندر آنے کا اور بھیجے جانے کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ انما کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، ایسا ہی انسان تو اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس چند روزہ زندگی کے اندر، اپنے ان محدود ایام کے اندر ہمیں رب العالمین سے لو لگانی چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر کے، اپنے ماتھے کو ٹیک کر کے اللہ سے گریہ وزاری کرنی چاہیے، رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کی پاسداری کرنی چاہیے، کتاب اللہ اور سنت رسول کا گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے، اور کتاب و سنت کے ذریعے سے جو پیغام ہم تک پہنچتی ہیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہم اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر کے اس پر صبر کرنا چاہیے، اور رب العالمین کے ان مصائب اور ان پریشانیوں اور ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے اللہ سے مزید لو لگانی چاہیے۔ اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے غیروں کے آستانوں پر جا کر کے اپنی پیشانی کو داغدار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ جرم کر لیا، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے اگر ہم نے آستانوں اور درگاہوں کا رخ کر لیا، تو دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور اللہ فرماتا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر، تم کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک تو یہی ہے کہ اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے غیروں کے آستانوں پر اپنی پیشانی کو جھکایا جائے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا جائے۔ جب دنیا کے سب سے مقدس ہستی جو تمام انبیاء کرام کے سردار ہے، وہ انسان کے مصائب کو، پریشانیوں کو ختم نہیں کر سکتا، اپنے اوپر آئے ہوئے مصیبت کو ٹال نہیں سکتا، تو یہ پیر، یہ بزرگ، یہ فقیر، یہ مرشد، یہ بابا، یہ عالم، یہ فاضل، یہ قاری، یہ علماء انسان کے مصائب کو کیسے ٹال سکتے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم میں سے اکثر مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتے،
جیسے ہی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے، فوراً اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے غیروں کے آستانوں کا رخ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہو سکتا، ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرے اور ایمان کی پختگی کے بعد اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کرے۔ اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے باباؤں کے پاس مت جاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان باباؤں کے پاس جاتا ہے، درگاہوں پر جاتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی 40 رات کی نماز قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ۔ جو انسان کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس، کسی بابا کے پاس جا کر کے اس کو اپنے ہاتھوں کو دکھاتا ہے، اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دکھاتا ہے، اپنے مستقبل کی چیزوں کو معلوم کرتا ہے، یا اپنے غیب کی چیزوں کو معلوم کرتا ہے، من اتی عرافا فسألہ، اور ان باباؤں سے غیب کی چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے، فسألہ لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایسے مسلمان کی 40 رات کی نماز رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ کس کی؟ جو انسان کسی بابا کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی مرشد کے پاس جا کر کے اپنے ہاتھوں کو دکھاتا ہے، اسے غیب کی چیزوں کو معلوم کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من اتی کاہنا او ساحرا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے کسی کاہن کے پاس جا کر کے، جادوگر کے پاس جا کر کے، کسی نجوموں کے پاس جا کر کے غیب کی چیزوں کو معلوم کرتا ہے تو فقد کفر بما انزل علی محمد، تو وہ نبی کریم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول ہم مسلمانوں کو ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، ایک اللہ کو اپنا رب ماننے کا حکم دیتے ہیں، ایک اللہ کو اپنا کارساز، اپنا مالک حقیقی ماننے کا حکم دے رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا مالک سمجھتے ہیں، اپنا مستقبل جاننے والا سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بابا، یہ پیر، یہ فقیر، یہ پیر و مرشد کچھ نہیں جانتے ہیں، یہ ڈھونگی ہیں۔ اگر ان کے پاس غیب کا علم ہوتا یا یہ لوگوں کی مستقبل کی باتیں بتاتے تو اس طرح سے ننگے نہ ہوتے، اس طرح غریب اور فقیر نہ ہوتے، غیب کی چیزوں کو معلوم کر کے یا اس طرح سے بینک بیلنس کر کے عالی شان کوٹھیوں میں ہوتے۔ لیکن یہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، دوسروں کے لیے کیا کریں گے؟ اس لیے آج یہ تمام چیزیں ہمارے سماج کے اندر رائج ہیں، اور خاص طور پر ماہ سفر کے اس مہینے میں لوگ بدشگونی لیتے ہیں، فال نکالتے ہیں، اور اس تمام طرح کی بدعت و خرافات کا کام انجام دیتے ہیں، جس سے کتاب و سنت نے منع کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، درگاہوں پر جانا، خانقاہوں پر جانا، علماء کے پاس جانا۔ اگر آپ کو کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، اگر آپ بیمار ہو تو کتاب و سنت کی تعلیم ہے، نبی کا یہ فرمان ہے، آپ کا یہ اسوہ ہے، صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی مصیبت اور پریشانی لاحق ہے تو آپ دعائے معصورہ کے ذریعے سے، قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے، نبی کے بتائے ہوئے احادیث اور تعلیمات کے ذریعے سے، آپ دعاؤں کے ذریعے سے خود پڑھ کر کے رب العالمین کے مقدس کلام کی تلاوت کر کے، اپنے ذکر و اذکار کر کے اپنے اوپر دم کرو، اپنے اوپر پھونکو اور اللہ سے دعائیں کرو، اللہ آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمارے سماج کے اندر یہ بدعت و خرافات کام انجام دے جا رہے ہیں، جس سے کتاب و سنت نے منع فرمایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن 70,000 میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے
جن کو رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ یہ فرما کر کے اللہ کے رسول اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی کے کمرے میں چلے گئے۔ صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ وہ 70,000 لوگ، خوش نصیب لوگ کون سے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام آپس میں چیما گوئیاں کرنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے وہ صحابہ کرام جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لائے، یا جو حافظ ہیں، یا اس طرح بہت صحابہ کرام مختلف قسم کی باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں اللہ کے رسول دوبارہ واپس آئے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کس چیز کے متعلق گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جس کا ابھی آپ نے تذکرہ فرمایا کہ 70,000 لوگ میری امت کے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتون وعلی ربہم یتوکلون، وہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو رقیہ نہیں کرتے، جو نجومیوں کے پاس نہیں جاتے، یا اسی طرح سے جو بدشگونی نہیں کرتے، فال نہیں نکالتے، اور جو لوگ اپنے رب پر، اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے، ہم مومنوں کو بھی چاہیے کہ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کریں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایمان کی فکر کریں، اور دنیاوی خرافات سے، ان تمام خرافات سے، لوازمات سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اپنے معاشرے اور سماج کی بھی اصلاح کریں۔ یقیناً کل قیامت کے دن ہمارے متعلق بھی، اور ہمارے بال بچوں کے متعلق بھی، اور ہمارے اہل و عیال کے متعلق، ہمارے معاشرے اور سماج کے افراد کے متعلق بھی ہم سے پوچھ تاچھ کی جائے گی کہ اگر ہمارے پاس کتاب و سنت کا علم تھا تو کیا ہم نے کتاب و سنت کی باتوں کو لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ لوگ شرک کے غلاظتوں میں ملوث تھے، لوگ بدعت و خرافات کا انجام دے رہے تھے، کیا آپ نے سماج کی اصلاح کی یا نہیں کی؟ آپ کے معاشرے میں، آپ کے سماج میں لوگ بے حیائیوں کی طرف مائل تھے، لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے آستانوں پر جا کر کے اپنی پیشانیوں کو جھکاتے تھے، کیا آپ نے ان کی اصلاح کی یا نہیں کی؟ کیا آپ نے قرآن کی باتوں کو، احادیث نبویہ کی تعلیمات کو آپ نے ان تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے ہم خود سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کریں، اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں، اور ان تمام لوازمات سے، ان تمام خرافات سے، ان تمام بدعات سے اپنے دامن کو بچائیں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اپنے بال بچوں کی اصلاح کریں، اور سفر کے اس مہینے میں ہمارے سماج کے درمیان، ہمارے معاشرے کے درمیان جو غلط چیزیں رواج پذیر ہیں، جو بدفعلیاں، جو بدشگونیاں اور جو خرافات کام انجام دی جا رہے ہیں، اس سے ہم خود بچیں، اور اپنے بال بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے معاشرے اور سماج کے لوگوں کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، رب العالمین ہمارے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرے۔ رب العالمین تو ہمیں ہماری اصلاح کرنے، اپنے گھر والوں کی، اپنے بال بچوں کی، اپنے دوست احباب کی، اور اپنے معاشرے اور سماج کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے سماج کے درمیان، ہمارے گھروں کے درمیان جو بے حیائیاں، جو برائیاں، جو بدعقیدگیاں رواج پذیر ہیں، اے اللہ تو ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما، ہمارے گھروں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا خالص مومن بندہ بنا، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتم بالخیر فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔